کہ قرآن دا پہ لقد کان لکم فی حیات الرسول، کہ قرآن دا پہ ترجمہ جو سارے یہ کریں دے پہ ہو کہ رسول دی زندگی بہترین نمونہ ہے. قرآن نے آکھے او اللہ نو کہ چھڑ دے ہو، باقی سارے نال تے چھیڑ چھاڑ کر دے ہو. کیا ہوں علماء نے اللہ نال بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتی؟ لقد تحقیق کانا ہے لکم تواڈے واسطے فی رسول اللہ، رسول دی ذات، رسول ہی نمونہ ہے، رسول ہی جنت ہے، رسول ہی علم ہے. ہن جنت تے رسول ہکے ذات دی دو جہتا، ہکے ذات دی دو ڈائمینشنز، ہکا وجود ہے دو نہ ہیں. اچھا یا رسول اللہ تواڈے شہر تے پہنچ جاویے، تواڈے پیچھے ٹر پویے تے کیا اس شہر دے وچ داخلہ ہو جاسی؟ نہیں بھئی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مبارک دینا قادریاں نو، میں ڈیزائن 20 سال دے وچ پڑھے ہے قرآن تے حدیث دے وچوں تے تواڈے پیر نو تواڈوں گھر آ کے ڈیزائن دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میاں نہیں آ سکتے مدینہ العلم کو جب تک اس دروازے تک نہ ہو، کیونکہ میاں آج دے شہر نہیں، یہ نبی دے زمانے دے شہر ہیں جدن فصیلاں بنائی جاندیاں ہیں، فصیلاں تے تیر انداز کھڑے کیتے جاندے ہیں. ایک دروازہ ہوندا ہے تے جی ہو جیا شہر ہوندا ہی ہو جیا دروازہ. شہر مقدس ہے دروازہ بھی مقدس ہو سی، شہر معظم ہے دروازہ بھی معظم ہو سی، شہر بلند و بالا عمارتاں والا ہے تا او دروازہ بھی بلند و بالا ہو سی. کہ اگر کوئی اس دروازے تو علاوہ شہر دے وچ نقب لا کے وڑن دی کوشش کرے آنا اتو تیر انداز تیر مرندے آئے. اس پر حدیث اتنے ختم نہیں ہوئی. انا مدینۃ العلم وعلی بابها ولن تدخل المدینہ الا من بابها، کوئی داخل نہیں ہو سکتا میرے شہر ماں سوائے اس دروازے. تاکید عمدی پئی ہے، شدید تاکید. کیوں بھئی نفی بلند کی مطلب ہے ہرگز ہرگز نہیں داخل ہو سکتے شہر دے وچ جب تک دروازے دے وچوں نہ ہو. ہن جنت تے مصطفیٰ ہکا وجود دو نہ. ہن دروازے تے پہنچ گئے جنہاں نام علی ہے تے کیا دروازے تو داخل ہو جیسا ہے؟ نہیں بھئی دروازہ کھڑکاونا پوسی. بھئی توجہ سنو، توجہ نال میں اپنے موضوع دی بنیاداں دی کنٹورنگ میں مکمل کر لواں. جنت تے مصطفیٰ ایک ذات، ایک وجود دے دو نہ. دروازے تے پہنچے، دروازہ کھڑکاونا پوسی، کوئی عمل کرنا پوسی تا دروازہ کھلسی. عمل تو بغیر دروازہ نہیں کھولنا. اسی ایک بڑی بڑی بحث ہے فلاسفہ دے ہاں کہ کیا علم اور چیز ہے عمل اور چیز ہے؟ کیا عمل تو بغیر علم آ سکتا ہے؟ بڑی بڑی بحث ہے. میاں غلط فہمی ہے، علم تے عمل دو چیزاں کوئی نہیں. جی میں جنت تے مصطفیٰ تو علیحدہ علیحدہ لگ دی آئی نا کہ ان ہکو وجود دی دو پہلو ہیں، ایویں علم تے عمل بھی ہکو وجود ہے. علم تے عمل دے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. مسئلہ یہ ہویا مفکرین نو کہ حضور دی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ العلم حاطف بالعمل، کہ علم آواز دیندا ہے عمل میں. انہوں نے یہ سمجھا کہ عمل کوئی اور چیز ہے، علم کوئی اور چیز ہے. عمل تو بغیر بھی علم آ سکتا ہے. نہیں میاں، ذرا لفظ دے اتے غور کرو. علم عمل ایک ہے علم صرف، علم صرف دے بھی دوواں دے باب علیحدہ علیحدہ ہیں. علمن ہور باب ہے، عملن ہور باب ہے. ایک ہے علم اشتقاق جنہوں انگریزی پڑھن والے بچے جڑے بیٹھن جان دے ہو سن ایٹمولوجی تے مورفولوجی. جڑے زبان نو جان دے ہیں، زبان دی نزاختاں تے لطافتاں دے شوقین ہیں، وہ میری گل نو سمجھ سن. علم اشتقاق دے وچ علم تے عمل دے وچ کوئی دوئی کوئی نہیں. اے دو میں ثلاثی تو نکل دین، تین حرفی ہیں. علم عین لام میم، عمل عین میم لام. تریاں دے حرف ایک ہیں، صرف میم جیڑا ہے نا علم دے آخر تے آ جاندا ہے، عمل دے وچ آ جاندا ہے. توجہ نال سنے، توجہ نال. مورفولوجی دا بڑا بڑا باب تواڈے تے، اسلامک مورفولوجی اگر کوئی بنے تو ہوندا ہے بڑا بڑا باب قائم ہو سی. یعنی علم تے عمل دا مادہ اشتقاق ہے کہ ترے لفظ ہیں عین لام میم.
عمل دے وچ میم درمیان دے وچ آ گیا، میم نے حرکت کیتی، علم دے وچ میم نے حرکت کیتی، آخر تے آ گیا، یعنی علم دی انتہا میم ہے تے عمل دی ابتدا ہے جس ویلے میم تہاڈی زندگیاں دے وچ آ جاوے۔ کیڑا میم؟ انا مدینہ تو العلم۔ اے دو میم ہیں، دیکھو میں مورفولوجی بڑھیندا پیا، اسلامک دعا کرو اللہ تعالیٰ اس فقیر نو اے دے دے وے، ظرف بھی دے وے، توفیق بھی دے وے کہ میں یہ چیزاں عوام تک پہنچا جاواں کتابی شکل دے وچ۔ اے علوم اسی بھلے بسرے علوم ہیں بھائی۔ میم نے حرکت کیتی، وجود ہے کہ حرکت دے نال وجود دا فرق نہیں پوندا، ترتیب دے نال وجود نو فرق نہیں پوندا۔ دیکھو میں تہاڈے سامنے بیٹھا، اللہ فرمیندا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنے نفسیں وچ غور نہیں کرتے؟ آؤ اپنے نفسیں وچ غور کریے، کیا ترتیب دے نال وجود فرق ہو جاندا ہے؟ میں بیٹھا تہاڈے سامنے، میرے گوڈے ہیں تے میرا پیٹ ہے، اس ویلے میرے گوڈے تے پیٹ ایک برابر ہیں؟ اگر میں کھڑا ہو جاواں گوڈے ہیٹھاں ہو جاسے، پیٹ اونچا ہو جاسے۔ سبحان اللہ۔ تے اگر میں بیٹھ کے تے گوڈے چا لواں تے گوڈے اونچے ہو جاسے، پیٹ ہیٹھاں ہو جاسی، کیا عزیر بدل جاسے؟ سبحان اللہ۔ کاش کے علم دا ذوق پیدا ہوئے اس کام۔ میاں علم تے عمل ہکے چیز دے دو نہ ہیں۔ میم نے صرف اپنی کوئی کھیڑ کھیڑی ہے، وجدان دی، عرفان دی۔ او علم جڑا عمل وچ نہ ڈھلے او علم ہے ہی نہیں، او جہل محض ہے۔ لیکن علم عمل ڈھلدا نہیں جب تک علم روح دا حصہ نہ بنے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے نفساں وچ غور کرو تہاڈی جسم وچ کی ہوندا ہے۔ علم تے عمل دا رب تو تانوں دسیندا پیا، ہکا وجود ہے، دو شکلاں، تہاڈے جسم وچ کی ہوندا ہے؟ کھانے کھاندے ہو، کیا کیا کھانے ہیں؟ سبزیاں کھانے ہیں، فروٹ کھانے ہیں، پھر فروٹ تے خالی تے گزارا نہیں، انہوں بھی کٹ کٹ کے چاٹ بنا لینے ہیں۔ انسان نے اپنا تمام تخیل جڑا ہے نا کھانے تے ہی خرچ کر دیتا۔ ہائے ہائے کیا کیا کھانے بنائے، اٹیلین تے میکسیکن تے چائنیز تے کانٹیننٹل تے دیسی تے کڑھائی تے گوشت، اللہ اکبر، سب کچھ کھا جانے ہیں۔ جانور دا گوشت کھا جانے ہیں، ان دی زبان کھا جانے ہیں، ان دی اوجڑی تک کھا جانے ہیں، مچھلی پھدینے ہیں کھل سمیت کھا جانے ہیں، سیب لینے ہیں چھلکے سمیت کھا جانے ہیں۔ تو انہوں کی پتہ کھامنا کینوں آنے؟ یہ پتہ تو انہوں ہوئے کھامنا کینوں آنے، یا ادھا دیں کسی درویش یا مولوی دے نال گزار کے دیکھو، تو انہوں کی پتہ کہ میں کھمیند ہے۔ اللہ اکبر، دسترخوان بھریا ہوندہ ہے، درویش دا ڈھڈ بھی بھریا ہوندہ ہے، لیکن نظر نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں ہیں جڑے حق نو کھا جاندے نے تے کھانا ہے کہ پتہ اگر شعوری سطح بلند کرنی ہے تو عام دے معاملے ہی تے کسی مولوی دے نال دا دیں گزار کے دیکھو، تو پتہ لگے انسان کی تے کس حد تک جا سکتا ہے کھامن واسطے۔ اللہ اکبر، کی ہوندا ہے کھانے دے وچ؟ اتنی مختلف چیزاں کھاندے ہو تسی، توجہ نہ سنے میری گل۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے وچ بڑھدے پے تسی مختلف چیزاں کھاندے ہو، سبزی، فروٹ، گوشت، کڑھائیاں، چائنیز، پاکستانی کھاندے پے ہو، پتہ ہے کی ہوندا پے؟ جو کھاندے پے ہو سارا میدے دے وچ جاندا پے۔ اے میدا ایسا موحد ہے، ایسی توحید ہے میدے دی، ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ جو بھی کھاؤ، سبزی کھاؤ، گوشت کھاؤ، مرغا کھاؤ، مچھلی کھاؤ، ایسی یہ توحید دی بھٹی ہے میدا کہ آخری ریزلٹ ہوندہ ہے شوگر۔ ساری خوراک نو شوگر بنا دیں، ساری خوراک نو جو بھی کھاندے پے ہو ایسا کیمیکل کمپوزیشن ہے میدے دی، انہوں ساری نو ایک وحدت دے اتے لے آمدے شوگر بنا دیندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے جسم نو شوگر دی لوڑ ہے عمل کرن واسطے۔ یعنی جس ویلے بھوک لگ دی ہے نا، ایک الارم بجائندہ ہے، دماغ ٹلی بجا دیندہ ہے کہ میاں بیٹری ڈاؤن ہو گئی، ہن چارج کرنا ہے، عمل کرنا ہے، میں مینوں کھانا چاہیدہ ہے،
اکھاں کان نک زبان علم دی تلاش دے وچ نکلدے ہیں کہ کتوں کیڑی کیڑی شے اسی کھا سکدے ہیں، جو جو کھاندے ہیں میدا انہوں توحید دے باب دے وچ ہک کردا ہے۔ ایویں ہی علم ہے، بھاویں بوٹنی پڑھ تے بھاویں زولوجی پڑھ تے بھاویں کیمسٹری پڑھ، جب تک توحید دی بھٹی دے وچ پک کے معرفت نہ بن سی، عمل دے وچ نہ ڈھل سی۔ اس تو بغیر عمل بھی کرے سے تب بیکار ہے، علم بھی حاصل کرے سے تب بیکار ہے۔ علم تے عمل کوئی فرق نہیں، ہکا وجود ہے، دو نہ ہیں۔ محمد تے جنت کوئی فرق نہیں، ایک وجود ہے، دو نہ ہیں۔ ہن علم حاصل کتھوں کر دیں اس کائنات تو؟ اب لم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ساری کائنات حق تے بنی، ہر کائنات دا ذرہ ذرہ معلم ہے۔ ایک کائنات مدرسہ ہے پروردگار دا، جس چیز نو ویکھو وفی کل شیء لہ آیات تدل ولا انہ واحد، ہر چیز دلیل مقرر کر دی پئی ہے کہ میرا رب ایک ہے۔ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، کہ ہر ورکش دفتریست معرفت کردگار، ہر پتہ درخت داند ہے کہ مینوں پڑھ، میں اپنی رب دے معرفت دے دفتر لئی بدا۔ کی دفتر لئی بدا ہے ہر وجود؟ میں تسی پتہ درخت یہ بلندہ ہے ساڈے نال، اگر ساڈے کول کن ہوویں آندا ہے ویکھ تو کل نہ آئیں اج ہیں کل نہ ہو سی، کوئی ہے جیڑا کل بھی آئی اج بھی ہے کل بھی ہو سی۔ ہر مخلوق اپنی فنا دے نال رب دی بقا دی اوتے دلیل قائم کر دی پئی۔ یہ کائنات کن فیکون دا عملی میدان ہے۔ انما امرہ اذا قضا امرا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرمائندا ساڈا کام یہ ہے جس ویلے دل کردا ہے نا کوئی شے بناون تے اسی آنے کن فیکون ہو جاندی ہے۔ اس کون تو لفظ نکلدا ہے کائنات، یعنی ہوئی بنی ہوئی۔ اس کائنات دا ایک نام ہے عالم۔ ہن جتنے بھی اتنے بیٹھے نا استاد جڑے عربی پڑھائیندے نے جان دین، علم صرف دا ایک قانون ہے، اے عالم دے وچ الف زائد ہے۔ اگر عالم دے وچ الف کٹ دیو تو کی بچ سی؟ علم۔ بھی ویکھو یہ ہن کنٹوریں کریندا پیا، محنت کریندا پیا، پسینہ کڈیندا پیا، اپنا دماغ کھپیندا پیا، تسی بھی دماغ لاؤ۔ مصطفیٰ تے بہشت ایک وجود دے دو نا، علم تے عمل ایک وجود دے دو نا۔ ہن علم لمنے عالم تو، عالم دے وچ الف زائد ہے۔ عربی دا اصول ہے صرف دا کہ جس وسیلے نال کچھ دیونا ہوئے اون دے نال الف زائد لایا جاندا ہے۔ بھئی ختم کرنا ہی رب نے نبوت نو کی بھیجیا؟ خاتم، الف زائد آیا۔ توجہ نال سنو، جس وسیلے نال کچھ دیونا ہوئے اس لفظ دے درمیان الف زائد لایا جاندا ہے۔ علم دیونا ہی رب نے، عالم بنایا، الف زائد آیا۔ میاں اتنے ہونے کی جملہ معترضہ مسلمانوں ہر ویلے شرک دا خطرہ رہندا ہے۔ وسیلے کو مدد مانگ لئی، وسیلے کو چلے جائے شرک۔ کمال ہے اے مسلمان جس ویلے قلم دی مدد نہ لکھنا سکھدا ہے تے شرک دا کوئی شائبہ نہیں ہوندا۔ جس ویلے کتاب دے وسیلے نال علم حاصل کردا ہے کوئی شائبہ نہیں۔ مدرسے دے وچ مولوی کول پتر نو چھاڑے آندا ہے کہ حافظ بنا دیو، غیر اللہ کول مدد منگدا پے، اس ویلے کوئی تکلیف نہیں ہوندی مسلمان نو۔ ہاں جس ویلے کسی اللہ والے کول مانگ لیا جاوے تو مسلمان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ اور میاں وسیلے بنائے ہی اس پارو جاندے ہیں کہ انہاں نو پکاریا جاوے۔ لے کے بکھا علم بغیر عالم دے، وسیلے دے انکار کر، بغیر عالم دے علم لے کے بکھا۔ علم تے عالم ایک وجود ہے، صرف دو جہتاں ہیں، دو زاویے ہیں، دو نقطۂ نظر ہیں ویکھن دے۔ ہن ویکھ لو کی ترتیب بندی پئی، بہشت مصطفیٰ ایک وجود دو نا،
علم تے عمل ایک وجود دو نا، علم تے عالم ایک وجود دو نا۔ ہن علم کے نو آتا ہے، اے اوکھا کام ہے۔ تمام علم فلاسفہ، علم حکمت، علم عرفان، علم وجدان دے وچ سب کو اوکھا سوال ہے علم کے نو آتا ہے۔ حصول الشیء عند الذہن، بنیادی ترین تعریف، کسے شے نو اپنے ذہن دے وچ لے آونا، کسے بھی شے دے تمام لائق تحقیق، لائق تجزیہ، لائق تحلیل، لائق شناخت، عنوانات نو سمجھنا تے خالی سمجھنا نہیں، لائق اظہار لفظاں دے وچ ڈھالنا، یہ ہے علم۔ اوکھی جی تعریف ہے، انہیں سوکھی ہو جائے۔ فقیر کس پروں بیٹھا ہے؟ ہن اے سیب سانو ہن سب کچھ وکھا بھی دے سی تے کربلا وچ پہنچا بھی دے سی، اے سیب بھئی شعور دی، انسانی شعور دی تمام تگودو، انسانی علم دی تمام تاریخ صرف دو سوالاں تے بس سمٹیندا پیا میں 4000 سال دے علوم نو دو سوالاں وچ۔ شعور حقیقت تک صرف دو سوالاں نو مد نظر رکھ کے پہنچدا ہے، ایک علم کی ہے، دوسرا وجود کی ہے، تیسرا سوال کوئی نہیں۔ کتنا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، شاہ جی کھلی نہ ہے۔ انسان دی تمام شعوری تگو دو، تمام شعوری دوڑاں دو سوالاں تک ہیں، ایک چیز معلوم دی حیثیت نال کی ہے تے ایک چیز موجود دی حیثیت نال کی ہے، بس ایسے بھی زبردست۔ ایک کہندہ وجود ہے جنہاں میرے نال کوئی تعلق نہیں، میں ویکھا نہ ویکھا، میں جانا نہ جانا، یہ سیب ہے، انہوں آدھیں وجود عند الخارج، میرے تو خارج ایک وجود تے ایک اس سیب دا وجود ہے جس ویلے میں انہوں وینا نا، ان دی تصویر میری اکھیں چمدی ہے، انہوں آدھیں وجود فی الذہن۔ ان دا ثبوت کی ہے کہ کوئی چیز باہروں نکل کے اندر آمدی ہے، اگر سیب میں ویکھ لوانا تے پھر انہوں کوئی لے ہی جاوے، کھا ہی جاوے تے میں اپنی اکھاں بند کر کے تصور کرنا تے یہ سیب دوبارہ میرے ذہن دے وچ آ جائے۔ اگر ذہن دے وچ نہ آمدا تے جس نے کھادا ہی ضائع ہو جاندا۔ ہر چیز دے دو موجود ہیں، ایک خارج دے وچ، ایک میرے ذہن دے وچ۔ ہن شعور دا کام یہ ہے کہ ویکھے کہ جس ویلے یہ سیب میرے ذہن دے وچ آمدا ہے اس ویلے کی وجود پاندا ہے، تے اگر میں اپنے ذہن تو علیحدہ کر دے ماں تے اندی اپنی حقیقت دے وچ کی وجود ہے۔ اے انسان دی تمام فکری سطح اسے دے وچ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو سیب نے بڑا کام دے بنا، یاد رکھے ہیں انہوں، آپ کھا لے سائیں بعد وچ، آپ ہر شے کھا جانے ہیں، اللہ دا حق کھا جانے ہیں، ایک ہی رہ گئے بھائی۔ اندی اپنا وجود ہے، میرے تو جدا، اگر میری ذات تو جدا کر دے ہوتے ہیں دا وجود کی رہ جاسی؟ تو ایک یہ ہے کہ میرے شعور دے بیچیں دا وجود کی ہے، یہ شعور جیڑا ہے باہر دی چیزاں نو پڑھدا ہے۔ قرآن نے آکے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اسی توڑے نفساں دے وچ ارد گردی حالات دے وچ ارد گردی دنیا دے وچ اپنی نشانیاں بھر دیتی ہیں، ہر ذرہ ذرہ شعور واسطے علم رکھ دے۔ توجہ نہ سنے ہے گل، 5 منٹ دی سختی ہے پھر آسان ہے کام بھائی۔ جس ویلے میرا شعور باہر دی چیزاں نو پڑھدا ہے، علم حاصل کردا ہے، پھر کدی کدی میرا شعور اپنے آپ نو پڑھنا شروع کر دیندا ہے۔ انتہا ہے علم دی۔ جس ویلے شعور اپنے آپ نو اپنا مضمون بنا لوے، انہوں آندے علم العلم اپسٹومولوجی۔ جیڑے عالم نے اپسٹومولوجی نہیں پڑھی انہوں اپنے آپ نو عالم مقام دا کوئی حق نہیں۔ میں فتویٰ دیندا پیا،